میں ایک بڑی دکھ کی بات آپ کو بتاؤں، بعض اوقات کوئی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ آدمی کو دکھ ہوتا ہے، وہ چھپا بھی نہیں سکتا، ظاہر بھی نہیں کر سکتا۔ ابھی میرا خیال ہے 3-4 دن ہوئے ہیں، آج تک برملا حکومت نجد کے سربراہ یہ کہتے چلے آ رہے تھے کہ ہم امام احمد ابن حنبل کے مقلد ہیں، اور اگلے دن آج تک یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ہم امام احمد ابن حنبل کے مقلد ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، ہمارے چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ، سیدنا امام مالک علیہ الرحمہ، اور حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ائمہ آواز اب آ رہی ہے، ان ائمہ کے ہاں، چاروں اماموں کے ہاں، آج پوری دنیا کے اندر ان چاروں اماموں کی فقہ کے ماننے والے موجود ہیں۔ کسی امام کے ہاں تراویح 10 نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہاں بھی تراویح 20 ہیں۔ سیدنا امام مالک علیہ الرحمہ آپ کہتے ہیں کہ 4 تراویح پڑھ لینے کے بعد ہر آدمی دوسری تراویح کھڑا، یہ دوسرا جو تراویح 4 کھڑی ہوں گی اس کے پہلے ان 4 اور دوسری 4 کے درمیان وہ 4 رکعت مزید پڑھے اکیلا۔ اب یہ درمیان میں 4 وقفے آ گئے، تو یہ 20 وہ ہو گئی، اور 4 چوکے 16 ملا لیں، کتنی بنی؟ وہ کہتے ہیں 36 رکعتیں پڑھے تراویح کی۔ کون؟ امام مالک۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی مکہ مکرمہ میں موجود ہے تو ہر تراویح 4 کے بعد جو ترویحہ ملتا ہے، اس کو ترویحہ کہتے ہیں، جس میں ہم سبحان اللہ ہے، سبحان ذی الملک والملکوت پڑھتے ہیں، اس میں وہ بیت اللہ کا طواف کرے۔ تراویح وہی 20 اور طواف کرے۔ اسی طرح سے سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ، کسی امام کے ہاں تراویح 10 نہیں، تراویح 10 یا بالکل ہی جو تراویح نہیں پڑھتے وہ صرف 2 قومیں ہیں۔ ایک تو غیر مقلدین ہیں، وہ 20 تراویح نہیں پڑھتے، وہ کبھی 8 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، کبھی کوشش کرے تو 10 پڑھ لیتے ہیں، اور نہ 8 کسی کے ہاں ہیں اور نہ 10 کسی کے ہاں ہیں۔ احادیث طیبات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 3 دن پڑھائی تھیں۔ حضور، یہ بخاری شریف میں حدیث ملے گی، مسلم میں بھی ملے گی، باقی تمام جتنی بھی کتابیں صحاحے ہیں، جوامع ہوں یا سنن ہوں، اس میں یہ آپ کو حدیث ملے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایسا ہوا کہ عشاء کی رمضان میں عشاء کی نماز پڑھی، گھر تشریف لے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد حضور پھر تشریف لائے تو جو صحابہ وہاں مسجد میں عبادات میں مصروف تھے، حضور کھڑے ہوئے اور ان کو حضور نے تراویح پڑھائی۔ اگلے دن ان صحابہ نے دوسروں کو اطلاع کی اور ایک مجمع مسجد نبوی، اس میں مسجد نبوی بھر گئی۔ تیسرے دن ایک روایت میں اور ایک روایت میں چوتھے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے تشریف لے گئے اور پھر حضور تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہے، تسبیحات بلند آواز سے کہتے رہے، دوسرے جو انداز ہو سکتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری موجودگی کا احساس فرماتے ہوئے تشریف لائیں، لیکن حضور تشریف نہیں لائے۔ صبح کی نماز کے وقت آئے، نماز پڑھی اور پھر صحابہ سے خطاب کیا، اور صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا یہاں اکٹھا ہونا، مجھے متوجہ کرنا، یہ سب سن رہا تھا، لیکن میں آج قصدن نہیں آیا۔ آج تمہیں اگر میں تراویح پڑھا دیتا تو یہ فرض ہو جاتی، اور اگر یہ فرض ہو جاتی تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی، اور اسے ادا کیا کرو۔ حضرت اس کے بعد حضور کا وصال، یہ آخری سال کی بات ہے، حضور کا وصال ہوا تو ابو بکر صدیق کا زمانہ جو 2 سال 5 ماہ کچھ دن ہے، وہ ایمرجنسی دور رہا، اس میں اہتمام نہ کر سکے۔ لوگ پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے مسجد میں جا کر، کوئی جماعت کروا رہا ہے، کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، یہ سورت کو گھر میں پڑھ رہا ہے، یہ صورت تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور قدر امن قائم ہوا، تو آپ نے ایک دن مسجد نبوی میں دیکھا لوگ جمع ہیں، اپنی اپنی جماعتیں کروا رہے ہیں، تو حضور فرمانے لگے کہ اگر میں ان کو ایک امام پہ جمع کر دوں تو کتنا اچھا ہو۔ اور پھر حضرت سیدنا ابی ابن کعب اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو کہا، ابی ابن کعب سے بھی عبداللہ ابن مسعود سے بھی، ان کو 10 تراویح پڑھاؤ۔ حضرت ابی ابن کعب نے 10 تراویح پڑھائیں اور قرآن عزیز پڑھنا شروع کیا ابتدا سے۔ اور یہ دونوں وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا ان سے قرآن سیکھو، عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے اور انہوں نے 10 تراویح انہوں نے پڑھائیں۔ اگلا دن جو ہوا، یہ پہلا دن تھا جب باقاعدہ جماعت کے ساتھ صحابہ نے ایک امام کے پیچھے 10 تراویح پڑھی۔ اگلا دن ہوا تو حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی کے پاس سے گزرے تو کسی صحابی نے باقاعدہ مسجد نبوی میں چراغاں کیا ہوا تھا، تو آپ پوچھنے لگے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ کیا ہے؟ تو واقعہ عرض کیا گیا فاروق اعظم نے اہتمام کیا ہے اور فلاں صحابی نے روشنی کا اہتمام کیا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا تھا کہ جاؤ اور روشنی کا کوئی اہتمام کرو، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، مولا کریم عمر بن خطاب کی قبر کو اس طرح سے روشن کر دینا جس طرح انہوں نے مسجد نبوی کو روشن کیا ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ کبھی ایسا نہیں ہوا دور عمر بن خطاب میں، دور عثمان بن عفان میں، دور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میں یا بعد میں آنے والے ائمہ نے تراویح کو کبھی ترک کیا ہو، اور حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و بسنت خلفائے الراشدین المہدیین، تم پہ لازم ہے تم میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو۔ اس کے بعد تراویح کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 10 پڑھی جاتی ہوں، 8 پڑھی جاتی ہوں۔
تراویح 20 ہی ادا کی گئی ہیں۔ اس کو بھی سنن بہقی نے بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے، اور ہمارے ائمہ نے اپنی تمام فقہ کی کتب میں ان احادیث کو نقل کیا ہے، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باقاعدگی کے ساتھ تراویح 20 رکعت ادا کرتے تھے۔ اس واسطے اب یہ اعلان ہونا کہ تراویح ہم، اور پھر کہاں؟ بیت اللہ کے سامنے، بیت اللہ کے سامنے 10 تراویح جو ہیں وہ، اب یہ اگلے دن میں ایک بڑا وہ لطیفہ بھی ہے، اور اگلے دن ہمارے مدرسے کے اندر یہ جب یہ پہلی رو ختم ہوئی تھی اور کچھ اجتماعات کے لیے اجازتیں ملی تھی، ایک مجلس سے مذاکرہ ہوئی، اور کچھ احباب یونیورسٹیوں سے بلائے گئے تھے جو خاص نظریات کے تبلیغ اور اشاعت کرنے والے تھے۔ اس میں ایک ٹاپک کسی کو دیا گیا تھا اجتہاد، تو اس نے اجتہاد کے موضوع پہ یہ بات کہ یہ راستہ اس کا کھلنا چاہیے، یہ شروع کیا۔ ہمارے وہاں ایک شاہ صاحب ہیں، آپ کے شاہ صاحب یہاں آتے ہیں نا، رمضان میں تشریف لاتے ہیں، واعظ کہا کرتے ہیں ختم قرآن پہ، تو ان کا تذکرہ اٹھ کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے کہ آپ اجتہاد کا، نئے اجتہاد کا درس دے رہے ہیں، آپ نے فقہ کی ایک پہلی مختصر سی کتاب ہے قدوری، وہ پڑھی ہے؟ تو کہنے لگے نہیں۔ کہا اچھا کون سی کتاب فقہ کی پڑھی ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ تو کہنے لگے پھر آپ کس اجتہاد کی دعوت دینے جا رہے ہیں؟ اب جو پہلے مجتہدوں نے کیا تھا وہ تو یہ تھا کہ کسی مجتہد نے کہا کہ نماز میں ہاتھ زیر ناف باندھو، کسی نے کہا کہ ناف کے اوپر باندھو، کسی نے کہا ناف سے اباب باندھو، کسی نے یہاں باندھ لیے۔ اب کیا تم ایسے اجتہاد کی تعلیم دو گے کہ ہاتھ پیچھے باندھ کے نماز پڑھا کرو؟ تو یہ اس طرح کی فتنے بڑے جنم لے رہے ہیں، اور اس کو نام جو دے رہے ہیں پتہ کیا ہے؟ وہ یہ بنیادی حقوق ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، کوئی حکم بھی کیسا ہی کیوں نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوگا وہ مردود ہوگا، وہ کبھی مسلمان اسے نہیں اپنائے گا۔ علیکم بسنتی، حضور فرماتے ہیں میری سنت کو لازم پکڑو، وبسنت خلفائے الراشدین المہدیین، اور خلفائے راشدین کی جو سنت ہے اس کے